جب قائد اعظم نے 1948 میں ڈھاکہ کا دورہ کیا اور قومی زبان اردو ہی کو قرار دیا تو مسلم لیگ کا ہی ونگ شیخ مجیب الرحمان نے بنگلہ دیش جیاترا لیگ میں تبدیل کر دیا۔ 8 جنوری سن 1972 کو شیخ مجیب الرحمان کو رہا کر دیا گیا اور وہ لندن کے راستے پہلے دہلی اور پھر 10 جنوری کو ڈھاکہ پہنچ گیا۔ جب ڈھاکہ پہنچا تو ڈھاکہ کے ہوائی اڈے پر تقریباً 10 لاکھ لوگ اس کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ اپنے گھر کے باہر گولی چلنے کی آواز سننے پر شیخ مجیب نے بنگلہ دیش کے آرمی چیف کو فون کیا اور کہا کہ تمہارے سپاہیوں نے میرے گھر پر حملہ کر دیا ہے۔ سارے کنبے کو انتہائی بے رحمی سے مارا گیا اور بعد ازاں ان کی لاشیں ایک فوجی ٹرک میں ڈال دی گئیں۔ ویلسی پوڈ کاسٹ پر ڈاکٹر ناصر بگ کے ساتھ خاکسار آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہیرو یا غدار؟ مغربی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمان کو غدار، جبکہ مشرقی پاکستان کے بنگالی عوام اسے اپنا ہیرو گردانتے تھے۔ وہ ہیرو تھا یا غدار، اس پر ہم بات کچھ دیر بعد میں کریں گے۔ پہلے ذرا شیخ مجیب الرحمان کی شخصیت، سیاسی سوچ اور ایک پاپولر بنگالی لیڈر بننے تک کے حالات پر مختصر بات کی جائے۔ شیخ مجیب الرحمان 17 مارچ 1920 کو ضلع فرید پور میں پیدا ہوا۔ 1947 میں اسلامیہ کالج کلکتہ سے سیاست اور ہسٹری میں بی اے کیا۔ اپنے زمانہ طالب علمی میں ہی وہ طلبہ سیاست میں دلچسپی رکھتا تھا۔ اس زمانے میں اسلامی طلبہ کی تنظیم مسلم اسٹوڈنٹ یونین میں شمولیت اختیار کی۔ آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد بھی ڈھاکہ ہی میں رکھی گئی تھی۔ شیخ مجیب الرحمان 1945 سے 1946 کے عرصے میں اسلامیہ کالج طلبہ یونین کا جنرل سیکرٹری رہا۔ وہ اپنی طالب علمی کے زمانے سے بنگالی قومیت کا علمبردار تھا۔ بعض حلقوں کے مطابق شیخ مجیب الرحمان نے مسلم لیگ کا ساتھ اس لیے ہی دیا تھا کیونکہ وہ اس وقت کی مقبول ترین تحریک تھی اور اقتدار کے ایوانوں تک پہنچنے کا تیز ترین راستہ تھا۔ شیخ مجیب الرحمان نے محترمہ فاطمہ جناح کے الیکشن میں ان کا بھرپور ساتھ دیا، مگر جب 1952 میں حسین شہید سہروردی نے عوامی لیگ قائم کی تو شیخ مجیب الرحمان اس جماعت کی تشکیل میں پیش تھا اور 1953 میں وہ عوامی لیگ کا جنرل سیکرٹری بن چکا تھا اور پھر سن 1954 میں وہ جگتو فرنٹ کے امیدوار کی حیثیت سے صوبائی اسمبلی کا رکن بھی منتخب ہوا۔ یہاں ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ ہندوستان کی تقسیم صرف بنگال اور پنجاب کے خطوں میں ہوئی تھی۔ مشرقی بنگال پاکستان کے حصے میں آیا تو اس کا نام مشرقی پاکستان، اور مغربی پنجاب پاکستان کے حصے میں آیا تو اس پورے خطے کا نام مغربی پاکستان رکھ دیا گیا۔ اور یہ بھی تھا کہ ویسے بھی بنگال چونکہ مشرق میں تھا تو اسے مشرقی پاکستان، اور باقی کا پاکستان چونکہ بنگال سے مغرب میں تھا تو اسے مغربی پاکستان کہتے رہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ مشرقی پاکستان آبادی کے لحاظ سے پاکستان کی کل آبادی کا 57% تھا، جہاں بنگالی زبان بولی جاتی تھی، مگر مغربی پاکستان میں پنجابی، پشتو، بلوچی، سندھی، بروہی یہ تمام زبانیں بولنے والے لوگ رہتے تھے، اور مغربی پاکستان کے لوگ آبادی کے تناسب سے بھی کم تھے۔ اس کے ساتھ جب تقسیم ہند کے نتیجے میں ہندوستان سے جو لوگ ہجرت کر کے مغربی پاکستان آئے ان کی زیادہ تر تعداد اردو بولنے والے لوگوں کی تھی۔ لسانی حوالے سے گو کہ ان کی تعداد دونوں جانب محض 3% تھی۔ ان کی زیادہ تر تعداد پڑھی لکھی بھی تھی اور وہ کسی نہ کسی حوالے سے با اثر بھی تھے اور اپنے آپ کو بالادست بھی سمجھتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ اردو سپیکنگ افراد کو زیادہ تر کراچی منتقل کیا گیا اور پاکستان کا دارالحکومت بھی فیڈرل بی ایریا کراچی قرار دیا گیا۔ پاکستان میں قومی زبان قرار دینے کا مسئلہ بھی درپیش تھا۔ مشرقی پاکستان کے مسلمانوں کو یہ کڑی امید تھی کہ ملک کے نظم و نسق میں وہ اہم کردار ادا کریں گے۔ پنجابی زرعی زمینوں کے مالک تھے اور اس کے علاوہ سول اور ملٹری اعلیٰ بیوروکریسی بھی یا تو پنجابیوں پر مشتمل تھی یا اردو سپیکنگ لوگوں پر، اور انہوں نے مغربی پاکستان میں بولی جانے والی تمام زبانوں کے مابین اردو کو رابطہ زبان کے طور پر قبول کر لیا۔ مشرقی پاکستان کے بنگالیوں اور مغربی پاکستان کے اشرافیہ میں قیام پاکستان کے فوراً بعد ہی اس لسانی بنیاد پر پہلی دراڑ سامنے آ گئی۔
اس کھینچا تانی کے دوران 1948 میں ایک بنگالی رکن اسمبلی نے اردو کے ساتھ بنگالی کو بھی قومی زبان کا درجہ دینے کی قرارداد پیش کی، تو اس وقت کے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے اس کی مخالفت کرتے ہوئے اسے رد کر دیا۔ 1948 ہی میں قائد اعظم نے اپنے دورہ ڈھاکہ کے دوران واضح الفاظ میں یہ کہہ دیا تھا کہ پاکستان کی قومی زبان صرف اردو ہی ہوگی۔ اس پر بنگالی رہنماؤں نے اسے اپنے ساتھ حق تلفی قرار دیا، اور سارے مشرقی پاکستان میں ایک چیز ابھر کر سامنے آئی کہ مغربی پاکستان زیادہ آبادی والے مشرقی پاکستان کے ساتھ عدم مساوات کا برتاؤ کر رہا ہے، اور اسی غم و غصے نے بنگالیت کو مزید فروغ دیا، اور بات چلتے چلتے نفرت کی جانب چل نکلی، جو بڑھتے بڑھتے 1971 تک جا پہنچی۔ بر صغیر کی تقسیم کے وقت شیخ مجیب الرحمان ڈھاکہ یونیورسٹی کے لاء ڈپارٹمنٹ میں پڑھتا تھا۔ اس نے 1948 میں یونیورسٹی میں مسلم لیگ کا اسٹوڈنٹ ونگ قائم کر رکھا تھا۔ جب قائد اعظم نے 1948 میں ڈھاکہ کا دورہ کیا اور قومی زبان اردو ہی کو قرار دیا، تو مسلم لیگ کا ہی ونگ شیخ مجیب الرحمان نے بنگلہ دیش جاترا لیگ میں تبدیل کر دیا۔ پھر جب حسین شہید سہروردی نے عوامی لیگ بنانے کی پلاننگ کی تو شیخ مجیب الرحمان اس میں پیش تھا، اور عوامی لیگ کے قیام کے 1 سال بعد ہی وہ عوامی لیگ کا جنرل سیکرٹری منتخب ہو گیا۔ 1949 میں شیخ مجیب الرحمان کو لسانی اور نسلی بنیادوں پر سرگرمیوں کے جرم میں کئی مرتبہ گرفتار کیا گیا۔ اسی سال اسے ڈھاکہ یونیورسٹی سے بھی نکال دیا گیا۔ یونیورسٹی سے نکالے جانے کے بعد شیخ مجیب الرحمان پہلے سے کہیں زیادہ متحرک ہو گیا۔ حمود الرحمان کمیشن نے بھی جنرل نیازی، جنرل یحییٰ خان، جنرل عبدالحمید خان میں جنرل خداداد خان کو سقوط ڈھاکہ کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ جنرل نیازی کے متعلق کہا گیا کہ وہ اپنے ماتحتوں کا اعتماد اور احترام حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ وہ قیادت اور عزم کی خوبیوں سے محروم تھا، جبکہ اس نے اپنی کمان میں افسروں اور جوانوں میں ڈسپلن اور اخلاقی معیار کے فقدان کی حوصلہ افزائی کی۔ GOC سیالکوٹ اور مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر لاہور کے طور پر اس کے کردار پر سخت تنقید کی گئی۔ کمیشن میں کہا گیا کہ جب مشرقی پاکستان میں جنگ کے دوران بھارتی فوج پاکستانی پوزیشنوں پر گولہ باری کر رہی تھی تو بریگیڈیئر ہدایت اللہ نے مقبول پور سیکٹر میں بہت سی غلطیاں کی۔ شیخ مجیب الرحمان اور دیگر بنگالی قیادت کا الزام تھا کہ پاکستانی فوجیوں نے لاکھوں بنگالیوں کو قتل کیا ہے، بنگالی دانشوروں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے اور عورتوں کی عصمت دری کی ہے۔ حمود الرحمان کمیشن کے مطابق بنگالی قیادت کے ان الزامات پر کوئی توجہ نہیں دی گئی، اور نہ ہی آخری لمحے تک کوئی مثبت اور مضبوط سیاسی طریقہ استعمال کیا گیا، اور نہ ہی سیاسی سطح پر مذاکرات کیے گئے، جس کی وجہ سے مشرقی پاکستان کے بنگالیوں میں مغربی پاکستان کے خلاف نفرت بڑھتی رہی۔ عملی طور پر اس صورتحال کو کنٹرول میں لانے کی تمام تر ذمہ داری اور اختیار جنرل یحییٰ کے ہاتھ میں تھا، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ وہ بھی طاقت کے نشے اور عیش و عشرت میں ڈوبے رہے۔ دوسری جانب پاکستان کے سیاسی رہنماؤں نے بھی کوئی ایسی کوشش نہیں کی، اور ظاہر یہ کرتے رہے کہ جیسے وہ بے بس تھے۔ انہوں نے اپنا کردار اس سب میں ادا نہیں کیا۔ کسی نے مشرقی پاکستان کے منتخب نمائندوں سے بات نہیں کی، اور اس کے برعکس بے مقصد اور دھوکہ دینے والے حربے استعمال کیے جاتے رہے، اور قیمتی وقت ضائع کر دیا گیا۔ اس دوران بھارت نے مکتی بہانی کو تربیت دی اور مشرقی پاکستان کے علاقوں میں گوریلا حملے شروع کر دیے۔ مشرقی پاکستان میں 71 کی جنگ سے قبل کے حالات یہ تھے کہ اپنی ڈھاکہ آمد پر بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی طرف سے 2 ٹوک الفاظ میں اردو کو قومی زبان قرار دینے کے بعد مشرقی پاکستان کے حالات کافی حد تک مشتعل ہو چکے تھے، اور پھر جب خواجہ ناظم الدین نے قائد اعظم کے فرمان پر لبیک کہا تو 1952 میں مشرقی پاکستان میں فسادات شروع ہوئے۔ سن 1954 تک پاکستان دستور سے محروم تھا۔ اس اہم ایشو کو ہوا دینے میں ایک نہایت اہم کردار شیخ مجیب الرحمان کا تھا، جو عوامی لیگ کا جنرل سیکرٹری بھی تھا، اور اسی قیادت میں بنگالی نوجوان متحد تھے۔ سن 1956 میں دستور بنا تو مشرقی قیادت نے بھی اسے تسلیم کر لیا۔ دستور ساز کمیشن کے چیئرمین اس وقت کے وزیر قانون حسین شہید سہروردی تھے۔ چنانچہ شیخ مجیب الرحمان نے بھی اپنے قائد کا بھرپور ساتھ دیا، مگر دستور سازی کا عمل مکمل ہونے کے بعد بھی مرکزی سطح پر سازشوں کا عمل ختم نہیں ہوا، اور پھر 1958 میں سکندر مرزا نے آئین کو ہی منسوخ کر دیا اور ایوب خان نے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ سن 1962 میں ایوب خان نے نیا دستور بنایا،
صدارتی طرز حکومت تھی۔ مشرقی پاکستان کے بنگالیوں کے احساس محرومی کا کوئی مداوع نہیں کیا گیا۔ شیخ مجیب پہلے کٹر مسلم لیگی، پارٹی کی طلبہ تنظیم مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن بنگال کا سرگرم رہنما تھا۔ سہروردی کی سرپرستی میں تحریک پاکستان میں حصہ لیا، مگر پاکستان بننے کے 1 سال کے اندر ہی اسے محسوس ہونے لگا کہ مغربی پاکستان اور مشرقی بنگال کی سوچ، سیاسی رجحانات، ثقافت اور سماجی ڈھانچے میں خاصا فرق ہے۔ آبادی میں کم ہونے کے باوجود فوج اور بیوروکریسی اور پالیسی سازی میں مغربی پاکستان بالادست ہے، لہٰذا نئے ملک کا وفاقی انتظام شاید بہت عرصے تک اس طرح سے نہ چل سکے۔ یا تو یہ نظام تبدیل ہوگا یا پھر ٹوٹ جائے گا۔ پہلا دھچکا بنگالی یا اردو کے قومی زبان بننے کے جھگڑے سے لگا، جبکہ دوسرا 1 یونٹ نے پہنچایا۔ بنگال نے 56% اکثریت کے باوجود وفاق کی بقا کے لیے 1 یونٹ کا فارمولا قبول کر لیا۔ 1956 کا پارلیمانی آئین بھی متفقہ طور پر بن گیا، حتیٰ کہ باقی ملک کی طرح مشرقی بنگال نے بھی پہلے مارشل لاء کو قبول کر لیا۔ مارشل لاء کے تحت نئے آئین کو بھی قبول کر لیا، بنیادی جمہوریت کے نظام کو بھی قبول کر لیا، اور اس کے تحت جنوری 1965 میں ہونے والے پہلے صدارتی انتخابات میں بھی بھرپور حصہ لیا۔ یہاں یہ واضح کرتا چلوں کہ مشرقی پاکستان کئی صدیوں سے پسماندہ چلا آ رہا تھا۔ ایک تو یہ تجارتی راستوں سے دور تھا، یہاں قدرتی ذرائع کا بھی فقدان تھا، آبادی بہت زیادہ تھی، جس کی وجہ سے یہ علاقہ کلکتہ کے جاگیرداروں کے زیر اثر رہا۔ 1947 میں سلٹ کے گرد چائے کے باغات انگریز کمپنیوں اور کلکتہ کی ہندو کمپنیوں کے زیر تصرف رہے۔ یہاں پیدا ہونے والی پٹسن بھی مغربی بنگال کے کارخانوں میں استعمال ہوتی تھی۔ قیام پاکستان کے بعد بھی مشرقی پاکستانیوں کا احساس محرومی ختم نہ ہوا، خصوصاً جب ایوب خان کے دور میں کچھ ترقی کا عمل شروع ہوا تو بھی مشرقی پاکستان کو نظر انداز ہی کیا گیا۔ وہاں انتظامی اور کمرشل ڈھانچے کمزور تھے، غربت، بے روزگاری عام تھی، مگر وہاں محرومیوں کا ازالہ کرنے کی بجائے تمام تر توجہ مغربی پاکستان پر ہی مرکوز رکھی گئی، جس کی وجہ سے مغربی پاکستان میں ترقی کی شرح بڑھتی چلی گئی اور مشرقی پاکستان محرومیوں در محرومیوں کے گرداب میں پھنستا چلا گیا۔ علاقائی اور لسانی معاملات اس کے علاوہ تھے۔ بنگالی یہ سمجھتے تھے کہ ان کے وسائل مغربی پاکستان پر لگائے جاتے ہیں۔ بنگالیوں میں اضطراب بڑھتا گیا، مگر مرکزی حکومت کی جانب سے اس کا کوئی خاطر خواہ حل تلاش نہیں کیا گیا۔ وہیں مشرقی پاکستان پر انٹیلیجنس رپورٹس مرتب کرائی گئیں، جن میں بتایا جاتا رہا کہ دیہی علاقوں کی 95% آبادی سچی پاکستانی ہے، مگر شہری علاقوں میں طلبہ، اساتذہ اور دانشوروں کی اکثریت نیب، عوامی لیگ یا کمیونسٹوں کی حامی ہے، لہٰذا انہیں پاکستان سے کوئی لگاؤ نہیں۔ عوامی لیگ ایک بنگالی قوم پرست علیحدگی پسند جماعت ہے۔ ایوب خان کی حکومت تھی جس کی سوچ کا بنیادی پس منظر سیاسی نہیں عسکری تھا۔ اس کے علاوہ صرف ایوبی دور حکومت کی کرپشن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس دور میں کرپشن کے 33 ارب روپے بیرونی بینکوں میں منتقل کیے گئے۔ عام طور پر ایوبی دور حکومت کو پاکستان میں خوشحالی کا سنہرا دور کہا جاتا ہے، جو اس حد تک تو درست تھا کہ مغربی پاکستان میں پیسے کی ریل پیل تھی، بہت سے ترقیاتی کام ہو رہے تھے، بیرونی قرضے اور سرمایہ کاری ہو رہی تھی اور ملکی معیشت کا گراف بہتر تھا۔ لیکن اس ترقی کے تمام ثمرات امیروں کے حصے میں آ رہے تھے۔ کرپشن، اقربا پروری اور سیاہ دھن کی وجہ سے ملک کی 60 سے 80% دولت پر صرف 22 خاندانوں کا قبضہ ہو گیا تھا۔ مشرقی پاکستان کے لوگوں میں ظاہر ہے کہ ایسے استحصالی ماحول میں نفرت کا لاوا پکنا ہی تھا۔ وہیں 1965 کی جنگ روکنے کے لیے معاہدہ تاشکند ہو چکا تھا۔ اس معاہدے کو پاکستان میں پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا گیا اور اس معاہدے کے رد عمل میں ہونے والے احتجاجی مظاہروں پر تشدد کے نتیجے میں کئی جانوں کا نقصان بھی ہوا۔ معاہدہ تاشکند کے بعد طالب علموں کے ہنگاموں پر غور و خوض کرنے کے لیے سیاسی جماعتوں نے غیر معمولی کانفرنس کا اہتمام کیا، جس میں مجیب کو بھی مدعو کیا گیا، جو اس وقت عوامی لیگ کا جنرل سیکرٹری تھا۔
مگر منصوبہ بندی یہ تھی کہ ملک کے دونوں حصوں کی اپوزیشن پارٹیوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر کے کوئی ایسی حکمت عملی وضع کی جائے کہ معاہدہ تاشکند کے ذریعے جیتی ہوئی جنگ کو مذاکرات کی میز پر ہار دینے والی حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا جا سکے۔ اس غیر معمولی کانفرنس میں ملک کے دونوں حصوں سے تعلق رکھنے والی حزب اختلاف کی بیشتر سیاسی جماعتوں کو مدعو کیا گیا۔ ایک سبجیکٹ کمیٹی اسی کانفرنس میں ایجنڈے کے تعین کے لیے بیٹھی تھی۔ سبجیکٹ کمیٹی کے پاس پاکستانی سیاست کے ممتاز سیاستدان شامل تھے، جن میں نظام اسلام پارٹی کے سربراہ چودھری محمد علی، مشرقی اور مغربی پاکستان کی مقبول جماعت عوامی لیگ کے سربراہ نوابزادہ نصر اللہ خان، جماعت اسلامی کے امیر مولانا سید ابو العلا مودودی، مشرقی پاکستان کے مولوی فرید احمد، سردار شوکت حیات، مولانا عبدالستار خان نیازی، یحییٰ بختیار، خواجہ محمد رفیق، جنرل اعظم خان اور دیگر سیاستدان بھی شامل تھے۔ کانفرنس کے ایجنڈے میں شامل کرنے کے لیے شیخ مجیب الرحمان نے بھی دستاویزات پیش کی۔ کمیٹی میں موجود سینئر سیاستدانوں نے شیخ مجیب الرحمان کی طرف سے پیش کی جانے والی دستاویز کا مطالعہ کیا تو ان دستاویزات سے وہاں ہنگامہ کھڑا ہو گیا اور متفقہ فیصلہ کیا گیا کہ انہیں ایجنڈے میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ سبجیکٹ کمیٹی کا کام کانفرنس کی قراردادوں اور مشترکہ اعلامیے کی تیاری تھی، اور سبجیکٹ کمیٹی نے اس مسودے کو، اس دستاویز کو غور کے لیے بھی پیش کرنے کی اجازت نہ دی۔ یہ شیخ مجیب الرحمان کے وہ 6 نکات تھے جن کا مقصد مشرقی پاکستان کے لیے اقتصادی اور سیاسی خود مختاری حاصل کرنا تھا۔ شیخ مجیب نے اپنی تجاویز کے سلسلے میں ایسے بے لچک اور غیر مفاہمتانہ طرز عمل کو دیکھتے ہوئے کانفرنس کا بائیکاٹ کر دیا۔ شیخ مجیب کے 6 نکات کا جادو سر چڑھ کر بولنے لگا۔ شیخ مجیب کی پیش کردہ دستاویز کے 6 نکات یہ تھے۔ قرارداد لاہور کے مطابق آئین کو حقیقی معنوں میں ایک فیڈریشن کی ضمانت دیتے ہوئے بالغ رائے دہی کی بنیاد پر منتخب مقننہ کی بالادستی اور ایک پارلیمانی طرز حکومت پر مبنی ہونا چاہیے۔ وفاقی حکومت صرف 2 محکمے یعنی دفاع اور امور خارجہ اپنے پاس رکھے گی، جبکہ دیگر محکمے وفاق کی تشکیل کرنے والی وحدتوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ تیسرے نقطے کے 2 جز تھے۔ الف یہ کہ ملک کے دونوں بازوؤں میں 2 علیحدہ مگر باہمی طور پر تبدیل ہو جانے والی کرنسی متعارف کرائی جائے گی، یا پورے ملک کے لیے ایک ہی کرنسی رائج کی جائے۔ تاہم اس کے لیے مؤثر آئینی دفعات کی تشکیل ضروری ہے تاکہ مشرقی پاکستان سے مغربی پاکستان کو رقومات کی ترسیل روکی جا سکے۔ مشرقی پاکستان کے لیے علیحدہ بینکنگ ریزرو قائم کیا جائے اور الگ مالیاتی پالیسی اختیار کی جائے۔ چوتھا نقطہ یہ کہتا تھا کہ محاصل اور ٹیکسوں کی وصولی کے اختیار کو وفاق کی وحدتوں کے پاس رکھا جائے۔ مرکز کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں ہونا چاہیے، تاہم فیڈریشن وفاقی وحدتوں کے ٹیکس میں حصے دار ہوگی تاکہ وہ اپنی ضروریات پوری کر سکے۔ ایسے وفاقی فنڈز پورے ملک میں جمع ہونے والے ٹیکسوں کے طے شدہ فیصد تناسب پر مشتمل ہوں گے۔ 5ویں نقطے کے آگے سے 5 جز تھے۔ الف یہ کہ دونوں بازوؤں میں زر مبادلہ کی آمدنی کے لیے 2 علیحدہ اکاؤنٹس ہونے چاہیے۔ ب مشرقی پاکستان کی آمدنی کو مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کی آمدنی کو مغربی پاکستان کے کنٹرول میں ہونا چاہیے۔ جیم مرکز کی زر مبادلہ کی ضروریات دونوں بازوؤں کو مساوی طور پر کسی طے شدہ تناسب کے مطابق پوری کرنا ہوں گی۔ دال ملکی مصنوعات کی دونوں بازوؤں کے درمیان آزادانہ نقل و حمل پر کوئی ڈیوٹی عائد نہیں کی جائے گی۔ ہے آئین کی روح سے وفاقی وحدتوں کو یہ اختیارات حاصل ہوں گے کہ وہ غیر ممالک میں تجارتی مشن کے قیام کے ساتھ تجارتی معاہدے نیز تجارتی تعلقات قائم کر سکیں۔ چھٹا اور آخری نقطہ یہ تھا کہ مشرقی پاکستان کے لیے ملیشیا یا ملٹری فورسز کا قیام۔ اس دور کے تجزیہ نگاروں کے مطابق ان 6 نکات میں پہلے 2 نکات کو چھوڑ کر باقی سبھی نکات علیحدگی کے مطالبات تھے، جن میں مشرقی پاکستان کی مبینہ معاشی محرومیوں کے سدباب کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ الگ کرنسی، الگ تجارت، الگ مالیاتی نظام، الگ فوج یا نیم فوج ملیشیا، اور سب سے بڑھ کر ملک کا مرکزی دفاع جو اپنے اخراجات کے لیے صوبوں کی نظر کرم کا محتاج ہو۔
جسے تسلیم کرنا کم از کم پاکستان کی دفاعی طاقتوں کے لیے کسی طور پر بھی قابل قبول نہ تھا۔ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے معاملے کے ایک پرامن حل اور ملکی بقا کے لیے مشرقی پاکستان کے منتخب نمائندے شیخ مجیب الرحمان کی ہٹ دھرمی کے باعث 5.5 نکات مان بھی لیے تھے، لیکن دفاع کو اقتصادی طور پر سیاستدانوں کے محتاج بنانے کا مطالبہ نہ مانا۔ ان 6 نکات کا واضح مطلب یہی تھا کہ اب ایک کی بجائے 2 ملک ہوں گے۔ شیخ مجیب الرحمان اور اس کی مکتی بانی کے ساتھیوں کے بھارت سے خفیہ رابطوں کا انکشاف 1963 سے ہی ہو گیا تھا اور وہ اسی پشت پناہی سے شیر بنگال بن چکا تھا۔ اس کے نکات سے یہ واضح ہوتا تھا کہ مغربی پاکستان مشرقی پاکستان کا استحصال کر رہا ہے۔ یہاں تک کہا جاتا تھا کہ نئے دارالحکومت اسلام آباد کی سڑکوں سے پٹسن کی کمائی کی خوشبو آ رہی ہے۔ شیخ مجیب کا عوامی لیگ کی میٹنگ میں بھی یہی موقف تھا کہ ملکی فوج اور مغربی پاکستان مل کر مشرقی پاکستان کے سرمایے پر عیش کر رہے ہیں، جبکہ مشرقی پاکستان کے عوام قسم پرسی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ اس وقت کی فوجی حکومت کو یہ 6 نکات قابل قبول نہیں تھے۔ 1966 میں ہی شیخ مجیب الرحمان نے بذریعہ ٹرین پورے مغربی پاکستان کا دورہ کیا اور سیاسی و عوامی سطح پر اپنے 6 نکات کا چرچا کرتا رہا، جس پر اسے جگہ جگہ پذیرائی بھی ملی، مگر مرکزی سطح پر اس کے 6 نکات کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکات کا جادو سر چڑھ کر بولنے لگا۔ شیخ مجیب الرحمان کو اگرتلہ سازش کیس میں گرفتار کر لیا گیا، جس پر مشرقی پاکستان میں ہنگامے پھوٹ پڑے۔ تاہم 1 سال کے بعد شیخ مجیب الرحمان کو رہا کر کے مقدمہ ختم کر دیا گیا۔ شیخ مجیب کا نام اگرتلہ سازش کیس میں ڈال کر یہ تاثر دیا گیا تھا کہ 6 نکات دراصل انڈیا کے ساتھ مل کر ملک توڑنے کی سازش ہے۔ اس کیس کی سماعت کے لیے ایک خصوصی ٹریبیونل بھی تشکیل دیا گیا تھا، مگر جب ایوب خان کے خلاف طلبہ تحریکیں چلیں اور اقتدار پر ایوب خان کی گرفت اتنی ڈھیلی ہو گئی کہ اسے اعلان کرنا پڑا کہ وہ اگلے صدارتی انتخابات میں امیدوار نہیں ہوگا اور اسے قومی سیاستدانوں کی گول میز کانفرنس طلب کرنا پڑی اور مشرقی پاکستان کی قیادت کو اس کانفرنس میں شرکت کے لیے آمادہ کرنے کی قیمت پر اگرتلہ کیس واپس لے کر ٹریبیونل ختم کرنا پڑا۔ اس کے بعد شیخ مجیب کا سیاسی گراف مشرقی پاکستان میں چھت سے جا لگا۔ مشرقی پاکستان میں حالات و واقعات اور بڑھتی ہوئی زیادتیوں اور استحصال کے خلاف عوامی سطح پر آواز مضبوط ہوتی رہی اور مشرقی پاکستان میں مرکز سے علیحدگی کے رجحانات بھی مضبوط ہوتے رہے۔ ان حالات کو سنبھالنے کے لیے مرکز کی طرف سے کوئی سنجیدہ سیاسی کوشش نہیں کی گئی، جبکہ طاقت کا استعمال کیا گیا، جس سے حالات مزید بگڑتے ہی چلے گئے۔ 1970 کے عام انتخابات میں عوامی لیگ نے واضح برتری حاصل کی، مگر اسے تسلیم نہیں کیا گیا۔ حالات مزید بگڑ گئے۔ جنوری 1971 میں جنرل یحییٰ خان خود ڈھاکہ گئے، شیخ مجیب الرحمان سے ملاقات کی اور واپس آ گئے۔ بات نہیں بنی، حالات مزید خراب ہو گئے تو 25 مارچ سن 1971 کو شیخ مجیب الرحمان کو گرفتار کر کے مغربی پاکستان لایا گیا اور مشرقی پاکستان میں باقاعدہ فوجی کارروائیاں شروع کر دی گئیں۔ مگر جب 1971 تک یہ حربہ بھی ناکام ہوا تو پاک بھارت جنگ شروع ہو گئی اور بھارتی فوج مشرقی پاکستان میں نمایاں طور پر پاکستانی فوج سے شیخ مجیب الرحمان اور بنگالی مسلمانوں کی حمایت کے اعلان کے ساتھ لڑتی رہی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مشرقی پاکستان میں پاکستانی فوج کے کمانڈر جنرل نیازی نے بھارتی فوج کے آگے شکست تسلیم کر کے ہتھیار ڈال دیے۔ 8 جنوری سن 1972 کو شیخ مجیب الرحمان کو رہا کر دیا گیا اور وہ لندن کے راستے پہلے دہلی اور پھر 10 جنوری کو ڈھاکہ پہنچ گیا اور 12 جنوری کو اسے بنگلہ دیش کا وزیر اعظم نامزد کر دیا گیا۔ 2 دن لندن رہنے کے بعد مجیب ڈھاکہ جاتے ہوئے جب چند گھنٹوں کے لیے نئی دہلی میں رکا تو اس وقت کا انڈین صدر، وزیر اعظم اندرا گاندھی، اس کی پوری کابینہ، تینوں افواج کے سربراہان اور مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ سدھارتھ شنکر رائے نے شیخ مجیب الرحمان کا استقبال کیا اور یہ تمام لوگ اس کا استقبال کرنے کے لیے دہلی ہوائی اڈے پر موجود تھے۔ فوجی چھاونی کے میدان میں ایک جلسہ عام میں مجیب نے بنگلہ دیش کی آزادی کی جدوجہد میں مدد کرنے پر ہندوستانی عوام کا شکریہ ادا کیا۔ دہلی میں 2 گھنٹے قیام کے بعد مجیب جب ڈھاکہ پہنچا
تو ڈھاکہ کے ہوائی اڈے پر تقریباً 10 لاکھ لوگ اس کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ شیخ مجیب الرحمان کی جماعت عوامی لیگ سیکولرزم اور سوشلزم کی حامی جماعت تھی، جس نے انہی بنیادوں پر بنگلہ دیش کی اصلاحات پر کام شروع کیا۔ جہاز سازی، پٹسن، کپڑا سازی اور دیگر صنعتوں کو قومی مالیت میں لے لیا گیا۔ نیا آئین تیار کر کے ملک کو ایک سوشلسٹ اور سیکولر جمہوریت قرار دیا گیا۔ شیخ مجیب الرحمان نے بنگلہ دیش کے قیام کے بعد ہندوستان سے خصوصی تعلقات قائم کیے، کیونکہ ہندوستان نے ہی مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنانے میں سب سے زیادہ اہم کردار ادا کیا تھا۔ 1973 میں ہندوستان کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کیا گیا، مگر ملک معاشی طور پر بہتر نہ ہو سکا۔ 1974 میں بنگلہ دیش میں زبردست قحط پڑ گیا، جس کی وجہ سے حالات بہت خراب ہو گئے اور بے چینی کی شدید لہر پھیل گئی۔ چاروں اطراف سے شیخ مجیب الرحمان کے خلاف آوازیں اٹھنا شروع ہو گئیں۔ اس پر وزیر اعظم شیخ مجیب الرحمان نے ان آوازوں کو سختی سے دبانے کے لیے بہت کوشش کی اور 1974 میں ملک میں ہنگامی حالات کا اعلان کر دیا۔ آئینی حقوق معطل کر دیے گئے، آئین میں کئی ترامیم کر دی گئیں اور ملک میں صدارتی نظام نافذ کر کے سن 1975 میں خود بنگلہ دیش کا صدر اور منصور علی کو وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ ان حالات میں بنگلہ دیشی فوج میں بھی سخت اضطراب پیدا ہو چکا تھا، جس پر فوجیوں نے بغاوت کر دی۔ شیخ مجیب نے اقتدار سنبھالا اور جنگ سے تباہ شدہ بنگلہ دیش کی تعمیر تو شروع کی، لیکن اس کی کہانی کا افسوسناک انجام ہوا۔ سن 1975 تک معاملات ان کے ہاتھ سے نکلنے لگے، کرپشن بڑھنے لگی اور اقربا پروری کو ہوا ملنے لگی۔ عوام میں بے اطمینانی کے ساتھ ساتھ بنگلہ فوج میں بھی بے اطمینانی بڑھنے لگی۔ 15 اگست سن 1975 کی صبح بنگلہ دیشی فوج کے کچھ جونیئر افسروں نے شیخ مجیب کی رہائش گاہ پر حملہ کر دیا۔ اپنے گھر کے باہر گولی چلنے کی آواز سننے پر شیخ مجیب نے بنگلہ دیش کے آرمی چیف جنرل شفیع اللہ کو فون کیا اور کہا کہ تمہارے سپاہیوں نے میرے گھر پر حملہ کر دیا ہے، ان کو واپس آنے کا حکم دو۔ گھر پر حملے کے بعد شیخ مجیب بالائی منزل سے نیچے آنے کے لیے سیڑھیاں اتر رہا تھا کہ فوجی اہلکاروں نے گھر کے اندر داخل ہو کر اس پر فائرنگ کر دی۔ مجیب منہ کے بل گرا اور اس کے بعد اس کے گھر میں موت کا رقص شروع ہو گیا۔ مجیب کے بعد اس کی بیگم فضیلت النساء کو گولی ماری گئی، پھر اس کے بیٹے شیخ جمال کی باری آئی۔ گھر میں موجود اس کی دونوں بہوؤں کو بھی نہیں بخشا گیا اور آخر میں اس کے سب سے چھوٹے بیٹے 10 سالہ رسل مجیب کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ سارے کنبے کو انتہائی بے رحمی سے مارا گیا اور بعد ازاں ان کی لاشیں ایک فوجی ٹرک میں ڈال دی گئیں۔ اس پورے گھرانے کی صرف 2 ہی بیٹیاں زندہ بچیں، کیونکہ وہ اس وقت گھر میں نہیں تھی بلکہ جرمنی میں تھی۔ آنسو بہانے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ 16 اگست کی صبح فوجیوں نے تمام لاشیں اکٹھی کی اور شیخ مجیب کے علاوہ باقی سب مقتول اہل خانہ کو قبرستان میں ایک بڑے گڑھے میں دفن کر دیا۔ مجیب کی میت کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے اس کے آبائی گاؤں تنگی پارا پہنچایا گیا۔ فوجیوں نے اس موقع پر ان کے گاؤں کو گھیرے میں لے لیا تاکہ لوگ اس کی نماز جنازہ میں شرکت نہ کر سکیں۔ فوجیوں کا اصرار تھا کہ مجیب کی میت کو جلد از جلد دفن کیا جائے، لیکن گاؤں کا ایک مولانا اس بات پر بضد تھا کہ میت کو غسل دیے بغیر دفن نہیں کیا جا سکتا۔ نہلانے کے لیے صابن دستیاب نہیں تھا اور آخر میں اس کی میت کو کپڑے دھونے والے صابن سے نہلایا گیا اور مقامی قبرستان میں اسے اس کے والد کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ شیخ مجیب الرحمان پاکستان کا غدار تھا یا قوم پرست بنگالی؟ اس کا حتمی فیصلہ تو آپ نے ہی کرنا ہے۔ البتہ جب بنگلہ دیش بننے کے 56 برسوں بعد بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے اسی سال بنگلہ دیش کے قومی دن کے موقع پر ڈھاکہ کا دورہ کیا تو بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ مجیب الرحمان کی بیٹی مسز حسینہ واجد کے ساتھ اس فیصلے پر اتفاق کیا کہ 6 دسمبر کو دوستی کا دن منائیں گے۔ بھارتی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ بنگلہ دیش بنانے میں بھارت کا ہاتھ ہے۔ بھارت کا ہاتھ تھا یا پاکستانی صاحبان اقتدار و اختیار اور طاقت کی کوتاہی، یا دانستگی، یا سیاستدانوں کی بے وقوفیاں یا بے بسی کہ پاکستان کا ایک مشرقی بازو کٹ گیا۔
مشرقی پاکستان سے بنگلہ دیش بنانے کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ فیصلہ بہرحال آپ نے ہی کرنا ہے۔ البتہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر موقع ملے تو آپ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کو بھی ضرور پڑھیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔